ڈرامہ سیریل محافظ کی آنے والی قسط میں شاید وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ناظرین شروع سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک طرف وہاب درانی آخر کار اپنے تمام جرائم اور ثبوتوں سمیت قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے، دوسری طرف بہزاد صاحب کی برسوں پرانی جنگ بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک خطرہ ختم ہوا ہے، ایک نئی آزمائش زوار اور پارس کی محبت کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ کیا اب پارس واقعی اپنے باپ کے ساتھ واپس چلی جائے گی؟ کیا اعجاز بخت اپنے وعدے کی خاطر زوار کو ریشم سے شادی پر مجبور کر دیں گے، یا پھر قسمت آخری لمحے پر کوئی ایسا موڑ لے آئے گی جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو؟ آئیے پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ ندیم شاہ کے انجام کے بعد حالات ایک نئی سمت اختیار کر چکے ہیں، اور اب آنے والی قسط میں ان تمام رازوں کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے جنہوں نے شروع سے ہر کردار کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہاب درانی کی۔ اب لگ رہا ہے کہ اس کی کہانی بھی اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ندیم کے قتل کے بعد آخر کار غزنوی وہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو کافی عرصے سے وہاب درانی کے خلاف جمع کیے جا رہے تھے۔ یہی غزنوی جس نے مشکل وقت میں بہزاد صاحب کا ساتھ دیا، آخر کار اپنی دوستی کا حق بھی ادا کر دیتا ہے۔ تمام شواہد سامنے آنے کے بعد وہاب درانی گرفتار ہو جاتا ہے، اور برسوں سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا شخص خود قانون کے شکنجے میں جکڑا جاتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب بہزاد صاحب پہلی بار سکھ کا سانس لیتے ہیں، کیونکہ اب نہ پارس کی جان کو خطرہ ہے اور نہ ہی وہ خوف جو ہر لمحہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسی لیے اب بہزاد صاحب خود فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، اپنی بیٹی کو واپس گھر لے جایا جائے۔ ادھر زوار کے گھر میں مریم کی شادی کی خوشیاں جاری ہیں، مگر انہی خوشیوں کے درمیان ہر کردار کے دل میں اپنی اپنی بے چینی بھی چھپی ہوئی ہے۔ ریشم ابھی تک زوار کی وہ بات نہیں بھول سکی کہ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اگرچہ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کے ساتھ خوش نظر آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ دوسری طرف پارس بھی یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ زوار ریشم سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا، اب خود کو سنبھال چکی ہے اور جان چکی ہے کہ زوار کے دل میں اس کے لیے خاص جگہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں ایک نئی امید بھی جاگنے لگی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ امید زیادہ دیر قائم رہتی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اسی دوران بہزاد صاحب خود زوار کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ زوار انہیں دیکھ کر احترام سے آگے بڑھتا ہے، گلے ملتا ہے، جبکہ پارس اپنے والد کو اچانک سامنے دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے۔ کافی دنوں بعد باپ بیٹی کی ملاقات ایک ایسا منظر بن سکتی ہے جو ناظرین کو بھی جذباتی کر دے، لیکن جہاں ایک طرف یہ ملاقات خوشی کا باعث بنتی ہے، وہیں دوسری طرف اعجاز بخت کا رویہ سب کو حیران کر دیتا ہے۔ بہزاد صاحب ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اپنے پرانے دوست کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اعجاز بخت نہ انہیں گلے لگاتے ہیں، نہ ہی برسوں کی دوری ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر وہی ناراضگی، وہی خاموشی اور وہی پرانی شکایات صاف دکھائی دیتی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ اگرچہ وقت گزر گیا، لیکن اعجاز بخت آج بھی یہ بات نہیں بھول سکے کہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے بہزاد نے اپنی پرانی دوستی کو کہیں نہ کہیں کھو دیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ آج بھی دل سے انہیں معاف نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ امکان یہی ہے کہ بہزاد صاحب زیادہ دیر وہاں نہیں رکیں گے، بلکہ پارس کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پارس کے جانے کے بعد زوار کا کیا ہوگا؟ ادھر اعجاز بخت کو تو پہلے ہی اپنے بھائی عبدل سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے۔ وہ ایک بار پھر زوار کو سمجھاتے ہیں کہ اب جب کہ تمام خطرات اور تمہاری ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی ہے، اب شادی میں مزید تاخیر کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ وہ زوار سے صاف کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، تمہاری شادی صرف اور صرف ریشم سے ہی ہوگی۔ میں نے اپنے بھائی کو زبان دی ہے، اور زندگی کے اس موڑ پر میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔
ناظرین، یہاں زوار ایک بار پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے والد کی بے حد عزت کرتا ہے اور ان کی بات ٹالنا بھی نہیں چاہتا۔ اسی لیے ممکن ہے کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر شادی کی حامی بھر لے، لیکن اس کے چہرے کی اداسی شاید کسی سے چھپ نہ سکے۔ ایک طرف ریشم مسلسل محسوس کرے گی کہ زوار خوش نہیں ہے، اور دوسری طرف اعجاز بخت بھی شاید پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ اداسی دیکھیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہی اداسی شاید انہیں سوچنے پر مجبور بھی کر دے کہ آخر ان کا بیٹا اتنا خاموش کیوں ہو گیا ہے۔ ادھر پارس جب بہزاد صاحب کے ساتھ واپس جائے گی تو وہاں بھی کئی سوال اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے شاہین اور آفتاب کا رد عمل بہت اہم ہوگا، خاص طور پر آفتاب، جو اب اپنے ماموں سے معافی مانگ چکا ہے اور اپنے والد ندیم کی حقیقت بھی جان چکا ہے۔ ممکن ہے آفتاب پارس کو زندہ دیکھ کر خوشی سے حیران رہ جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ بہزاد صاحب اسے کیا بتائیں گے؟ کیا وہ سچ سچ بتا دیں گے کہ یہ سب ایک منصوبہ تھا تاکہ پارس کی جان بچائی جا سکے، یا پھر وہ کوئی ایسا بہانہ بنائیں گے کہ انہیں خود بھی یقین نہیں تھا کہ پارس زندہ بچ جائے گی؟ یہ بات ابھی تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ اب آفتاب مکمل طور پر اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے ایک اور دلچسپ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے، کیا بہزاد صاحب، جو پہلے تو آفتاب کو اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیا وہ پارس کی شادی آفتاب سے کرنے کا فیصلہ کریں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو شاید پارس کی کیفیت بھی وہی ہو جائے جو زوار کی ہے، ایک طرف والد کی خواہش، دوسری طرف اپنے دل کی آواز، اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں دونوں کردار ایک جیسے امتحان سے گزرتے دکھائی دیں گے۔ ناظرین، اس وقت ڈرامے کی کہانی ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں کچھ بھی حتمی طور پر کہنا آسان نہیں۔ ایک طرف زوار اپنے والد کے وعدے کا پابند ہے، دوسری طرف پارس اپنے والد کی عزت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگر دونوں اپنے اپنے خاندان کی خواہشات کے آگے جھک جاتے ہیں تو پھر ان کی محبت کا کیا انجام ہوگا؟ اور اگر دونوں اپنے دل کی بات مان لیتے ہیں تو کیا اعجاز بخت اور بہزاد صاحب برسوں پرانی ناراضگی بھلا کر ایک ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ وہاب درانی کی گرفتاری سے صرف ایک دشمن کا خاتمہ ہوا ہے، مگر اب اصل جنگ جذبات، وعدوں اور رشتوں کے درمیان ہونے والی ہے۔ اور شاید یہی جنگ فیصلہ کرے گی کہ آخر زوار کی قسمت میں ریشم لکھی ہے یا پارس۔ آپ کی رائے میں ناظرین، کیا اعجاز بخت آخر کار اپنے بیٹے کی خوشی کو ترجیح دیں گے یا پھر ہر حال میں اپنی دی ہوئی زبان نبھائیں گے؟ اور کیا بہزاد صاحب واقعی پارس کا رشتہ دوبارہ آفتاب کے لیے سوچ سکتے ہیں، یا پھر آخر کار زوار اور پارس کی محبت ہی اپنی منزل تک پہنچے گی؟ اپنی رائے اور پیش گوئی کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔